Assalamu alaikum class. How are you all? I hope you are fine. क्लास, जैसा कि हम जानते हैं, नक्शा मालूमात हासिल करने का आसान ज़रिया होता है। नक्शों की मदद से हम बआसानी उन जगहों के मुतालिक भी मालूमात हासिल कर सकते हैं जहाँ तक हमारी रसाई मुमकिन नहीं हो सकती है। नक्शा ख़ास पैमानों और मकसद की बुनियादों पर बनाए जाते हैं। दुनिया के नक्शे पर हम लोग अगर बगौर मुताला करें या उसको गौर से जानें तो हमें उसके ऊपर चंद किस्म की लकीरें नज़र आती हैं। अगर हमें इन लकीरों का इल्म हुआ तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि ये कौन सी लकीरें हैं और इन लकीरों का क्या मकसद है और इनका नाम क्या है, इन्हें क्या कहा जाता है। और अगर हम नहीं जानते तो यकीनन सोच में पड़ जाते हैं कि आया ये लकीरें या ये जो ख़त खींचे गए हैं इनका मकसद क्या है और ये क्यों खींचे गए हैं। नक्शे या ग्लोब पर ये जाल जो खतूत या लकीरों से बना हुआ होता है बहुत अहम होता है। दरअसल इन्हीं की मदद से हम नक्शे पर किसी भी मुल्क या शहर या मकाम को तलाश कर सकते हैं। इन लकीरों को खतूत तूल बल्द और खतूत अर्ज़ बल्द कहते हैं, जिनके बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग खतूत अर्ज़ बल्द के बारे में पढ़ेंगे। खतूत अर्ज़ बल्द, जिसको इंग्लिश में पढ़ते हैं लैटिट्यूड्स। आए अब हम इसका लफ्ज़ी मायनी देखते हैं। खतूत किसे कहते हैं? खतूत ख़त की जमा है। ख़त से मुराद लकीर। अर्ज़ चौड़ाई, अर्ज़ चौड़ाई। बल्द किसे कहते हैं? ज़मीन को। बल्द किसे कहते हैं? ज़मीन को। खतूत ख़त की जमा यानी लकीर, अर्ज़ चौड़ाई, बल्द ज़मीन। आए अब हम इसकी तारीफ़ जानते हैं। तारीफ़ दुनिया के नक्शे या ग्लोब पर शर्कन गरबन खींचे गए फ़र्ज़ी खतूत खतूत अर्ज़ बल्द कहलाते हैं। दुनिया के नक्शे पर या ग्लोब पर शर्कन गरबन यानी कि मशरिक़ से मगरिब की जानिब खींचे गए फ़र्ज़ी खतूत से मुराद वो खतूत जो हकीकत में नहीं होते, लेकिन जब हम लोग नक्शे या ग्लोब को देखते हैं तो हमें उस पर पाए जाते हैं। हम लोग अगर वैसे ज़मीन को देखते हैं, जहाँ कहीं भी जाते हैं, तो हम लोगों को कभी भी नज़र नहीं आते। क्या हमें नज़र आते हैं ज़मीन पर किसी किस्म का कोई ख़त? जी नहीं नज़र आता। इसलिए ये फ़र्ज़ी खतूत होते हैं जो कि नक्शे या ग्लोब पर ड्रॉ किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। खतूत अर्ज़ बल्द कहलाते हैं। खतूत अर्ज़ बल्द के कितने दर्जे हैं और इनकी कितनी तादाद है? इनको दर्जों में तकसीम किया गया है। इन दर्जों की तादाद 180 है। 90 दर्जे शुमाली अर्ज़ बल्द और 90 दर्जे जनूबी अर्ज़ बल्द। अगर हम लोग ग्लोब का जायज़ा लें तो हमें इसके ऊपर कुछ खतूत नज़र आ रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं इनमें खतूत अर्ज़ बल्द कौन से हैं? जी हाँ, वो खतूत जो मशरिक़ से मगरिब की जानिब जा रहे हैं, ये खतूत अर्ज़ बल्द कहलाते हैं। नक्शे या ग्लोब के ऊपर इनकी तादाद
180 ہے. 90 درجے شمال کی جانب اور 90 درجے جنوب کی جانب. ابھی ہم لوگ اس کو ڈرا کرنے کا طریقہ دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ہم لوگوں نے ایک گلوب کا دائرہ بنایا. اس کے بعد ہم نے سمتیں لکھی: شمال، جنوب، مشرق، مغرب. ہم نے پڑھا کہ عرض بلد چوڑائی میں شرقاً غرباً کھینچے گئے خطوط ہیں، یعنی کہ مشرق سے مغرب کی جانب کھینچے گئے خطوط اس طریقے سے. 90 درجے شمال میں عرض بلد، اور 90 درجے جنوب میں عرض بلد. ان کی کل تعداد کتنی تھی؟ 180. درمیان والا 0 درجہ پر. اگلی چیز ہمارے پاس آتی ہے خطوط طول بلد. خطوط خط کی جمع، لکیر. طول کسے کہتے ہیں؟ لمبائی کو. بلد زمین. خطوط طول بلد کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ خطوط طول بلد کو انگلش میں لانگیٹیوڈز کہتے ہیں. لانگیٹیوڈز. تعریف: دنیا کے نقشے یا گلوب پر شمالاً جنوباً، یعنی کہ شمال سے جنوب کی جانب کھینچے گئے فرضی خطوط خطوط طول بلد کہلاتے ہیں. یہ خطوط بھی فرضی ہوتے ہیں، حقیقی طور پر ہمیں یہ زمین کے اوپر بنے ہوئے دکھائی نہیں دیتے. ان کے درجے اور تعداد کتنی ہے؟ ان کو درجوں میں تقسیم کیا گیا ہے. ان درجوں کی تعداد 360 ہے. 180 درجے مشرقی طول بلد اور 180 درجے مغربی طول بلد. ابھی ہم لوگ گلوب کو دیکھیں تو ہمیں اس کے اوپر شمال سے جنوب کی جانب کھینچے گئے خطوط نظر آتے ہیں، جنہیں کیا کہتے ہیں؟ طول بلد. ان کی تعداد کتنی ہے؟ 360. 180 درجے مشرقی طول بلد اور 180 درجے مغربی طول بلد میں واقع ہیں، اور ایک طول بلد سے دوسرے طول بلد تک جاتے جاتے سورج کو 4 منٹ کا وقت لگتا ہے. ابھی ہم ان طول بلد کو بنا کر دیکھتے ہیں. شمال سے جنوب کی جانب کھینچے گئے خطوط کیا کہلاتے ہیں؟ خطوط طول بلد. اور یہ خطوط کیا ہوتے ہیں؟ فرضی ہوتے ہیں. ان کے کل درجے کتنے ہوتے ہیں؟ 360. درمیان والا 0 درجہ. اور مشرق کی جانب کتنے طول بلد تھے جی؟ 180 درجے طول بلد. اور مغرب کی جانب 180 درجہ طول بلد. ان کی کل تعداد کتنی ہو گئی؟ 360. سو کلاس، آج ہم لوگوں نے خطوط عرض بلد اور طول بلد کے بارے میں پڑھا. خطوط عرض بلد ہم نے جانا لفظی معنی. سب سے پہلے خطوط خط کی جمع ہے، یعنی کہ لکیریں. عرض چوڑائی اور بلد زمین کو کہتے ہیں. اس کو انگلش میں لیٹیچیوڈز کہتے ہیں. تعریف جانی: دنیا کے نقشے پر یا گلوب پر شرقاً غرباً کھینچے گئے فرضی خطوط خطوط عرض بلد کہلاتے ہیں. پھر ہم نے درجے اور ان کی تعداد جانی کہ ان کو درجوں میں تقسیم کیا گیا ہے. ان درجوں کی تعداد 180 ہے. 90 درجے شمالی عرض بلد اور 90 درجے جنوبی عرض بلد. پھر ہم نے خطوط طول بلد کے بارے میں پڑھا. خطوط
خط کی جمع ہے جس کو لکیر کہتے ہیں. طول لمبائی، بلد زمین. انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ لانگیٹیوڈس. ہم نے تعریف جانی کہ خطوط طول بلد کسے کہتے ہیں. دنیا کے نقشے یا گلوب پر شمالاً جنوباً کھینچے گئے فرضی خطوط طول بلد کہلاتے ہیں. پھر ہم نے درجے اور ان کی تعداد جانی. ان کو درجوں میں تقسیم کیا گیا ہے. ان درجوں کی تعداد کتنی ہے؟ ان درجوں کی تعداد 360 ہے. 180 درجے مشرقی طول بلد میں اور 180 درجے مغربی طول بلد میں واقع ہیں. پھر ہم نے عرض بلد اور طول بلد کو ڈرا کر کے بھی دیکھا. کلاس ابھی آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے اس طریقے سے ڈائیگرام کو ڈرا کرنا ہے اور اس کے اوپر آپ نے مجھے جو ہے وہ عرض بلد اور طول بلد بنا کر بھیجنے ہیں. اسی طریقے سے طول بلد کتنے ہوتے ہیں مشرق میں اور مغرب میں یہ بھی لکھنا ہے، اور عرض بلد کتنے ہوتے ہیں شمال میں اور جنوب میں، اور ساتھ میں سمتیں بھی لکھنی ہیں. میک شیور کہ آپ کا جو ہوم ورک ہونا چاہیے وہ بہت ہی نیٹ اینڈ کلین ہونا چاہیے، اور ڈفرینٹ کلرز کو یوز کر کے بھی آپ اس کو ڈرا کر سکتے ہیں. آپ نے مجھے اس کی پکچر سینڈ کرنی ہے، اور ساتھ میں جو ہے آپ نے یہ سارا کام اپنے رجسٹر کے اوپر ریکارڈ کے طور پر رکھنا ہے، اور 24 جولائی کو آپ نے ہر صورت میں اپنا جو ہوم ورک ہے یہ آپ نے آن لائن ہوم ورک جو کیا ہوا ہے آپ نے وہ سبمٹ کروانا ہے اسکول میں. ٹھیک ہے، اسی کی بیس پر آپ کا منتھلی ریزلٹ بنے گا جو کہ 6 اگست کو ڈکلیئر ہوگا. ہوم ورک کے اوپر آپ نے یاد رکھنا ہے کہ پراپر مارجن لائن لگی ہوئی ہوں، ڈیٹ لکھی ہوئی اور آپ کا نیم رائٹ ہوا وہ ہر پیج کے اوپر. اگر آپ کا ہوم ورک رف ہوگا تو ڈیفینیٹلی آپ کے مارکس بھی ڈیڈکٹ ہو جائیں گے. سو کائنڈلی آپ لوگوں نے بہت ہی نیٹ اینڈ کلین کرنا ہے اور بہت توجہ کے ساتھ آپ نے یہ کام اپنا کرنا ہے. اوکے کلاس، تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.